نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الحجرات کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے اصول بیان فرمائے اور انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ایک بڑا مقصد اور ایک اہم مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا پہلا مقصد، ان کی بعثت کا پہلا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت پر لانا ہے، اللہ کی توحید کے طرف بلانا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مقصد ہے اصلاح معاشرہ۔ جب معاشرہ درست ہو جائے تو انسان کا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں دین پر چلنا مشکل ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ایک اصلاح معاشرہ سے فقط دینی فائدہ ہوگا، بلکہ جب معاشرہ درست ہو جائے تو انسان دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، دینی فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، کسب معاش بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، صحیح طریقے سے روزی کماتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں دین پر چلنا بھی مشکل ہے اور دنیاوی کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ایسا معاشرہ درست ہوا، معاشرے کو ایسا درست فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اگر یہ کہا جائے کہ مدینہ میں رہنے والوں کی آبادی 10,000 تھی، اگر کہا جائے تو 9,999 افراد وہ اس ایک فرد کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے محافظ تھے۔ اسی طرح وہ ایک آدمی 9,999 افراد کی جان، مال، عزت کا محافظ ہوتا تھا۔ ہر مسلمان دوسرے کی عزت کا محافظ ہوتا تھا، دوسرے کے مال کا محافظ ہوتا تھا، اس کی جان کا محافظ ہوتا تھا۔ یہ ہے معاشرہ درست ہونے کے فوائد۔ اور جب معاشرہ بگڑ جائے، لاکھوں کی تعداد میں فوج کو گلیوں میں کھڑا کر دو، لاکھوں کی تعداد میں رینجر اور پولیس کو گلیوں میں کھڑا کر دو، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا، نہ کسی کی عزت محفوظ ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کون سی گلی ہے جو رینجر اور پولیس سے خالی ہے، کون سے بڑی شاہراہ ہے جو فوج سے خالی ہے، لیکن قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، چوری اور ڈاکے بھی ہوتے ہیں، جان مال لوٹے جاتے ہیں، عزت لوٹی جاتی ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 7 اسباب بتائے ہیں کہ جن سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ ان 7 گناہوں کو چھوڑو، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا گناہ، لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی شخص کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور دوسرا، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر تہمت مت لگاؤ۔ اور تیسرا اصول، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ اور چوتھا اصول، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کرو کسی پر۔ ان 4 اسباب کا بیان ہو چکا، یہ معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں۔ اور 5واں سبب، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب مت نکالو، اس کی تلاش میں مت رہو۔ اردو میں کہا جاتا ہے کسی کے عیب کی توہ میں مت لگو کہ اس کا عیب میں معلوم کر لوں۔ قرآن مجید میں ہے ولا تجسسوا، اور حدیث میں 2 الفاظ آتے ہیں، ولا تجسسوا جیم کے ساتھ، ولا تحسسوا ہا کے ساتھ، دونوں کا معنی جدا جدا ہے۔ ہا کے ساتھ ہو لا تحسسوا تو معنی یہ ہوگا کہ انسان کے اندر جو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، ان کے ذریعے سے کسی کے چھپے ہوئے عیب مت تلاش کرو، آنکھوں سے کسی کے چھپے ہوئے عیب مت تلاش کرو، کانوں سے کسی کے عیب مت تلاش کرو، ہاتھ سے کسی کا عیب مت تلاش کرو۔ اور اگر جیم کے ساتھ ہو لا تجسسوا، کسی کے پیچھے جاسوس مت بھیجو، تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ کسی دوسرے شخص کو مت کہو کہ جاؤ دیکھ لو کہ یہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے۔
اور اس کا کردار کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں، جاسوس کے ذریعے سے مت معلوم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج اس بیماری میں، اس وبا میں اکا دکا کوئی بچ گیا ہوگا، ورنہ اکثر مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ اور اس موبائل کے ذریعے سے بھی دوسروں کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو دروازے کی شگاف سے اندر کوئی نظر آ جائے، یہ ہے جاسوسی۔ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور دروازے کے شگاف سے اندر دیکھنے لگا، دور کھڑے ہو کر شگاف سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے اپنے سر کو کھجا رہے تھے، اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری آنکھ اس سے پھوڑ دوں۔ یہ اجازت لینا کس مقصد کے لیے ہے؟ اسی لیے تاکہ گھر کے اندر کے افراد کا عیب ظاہر نہ ہو۔ تو اگر کوئی اجازت نہیں لیتا، اجازت بھی لیتا ہے اور باہر سے دیکھتا بھی ہے، تو اجازت کا کیا فائدہ ہوا؟ حدیث پاک میں نے سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید بیان فرمائی جو دوسروں کے عیب کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ مُسْلِمٍ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے لگا رہے، اس کا عیب معلوم کرنے کے لیے، تو اللہ اس شخص کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اس کو گھر کے اندر اللہ رسوا کر دے گا۔ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ تو اپنی رسوائی کے لیے کون تیار ہے؟ لیکن دوسروں کے عیب تلاش کرنے چھوڑیں گے نہیں۔ کسی کی کال مل گئی اچانک بغیر اختیار کے، اس کو غور سے سننا تاکہ یہ معلوم ہو جائے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی آدمی فون کر رہا ہے اور سپیکر آن کر دیا تاکہ تم بھی اس کی بات سنو، یہ ہے اس کے عیب معلوم کرنا تاکہ اس کے عیب ظاہر ہو جائے۔ تو اس موبائل کے ذریعے سے بھی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرا دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، سن لے کے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے تجسس، جاسوسی، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ مجھ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں آدمی کے عیب دیکھے یا نہیں دیکھے۔ ہاں، اگر میں نے اس کی جاسوسی کی تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ جاسوسی کیوں کی، تیرا اس سے کیا کام تھا، تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ ہمارے بزرگان اور اکابرین کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور نیچے سیٹ پر دو آدمی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کو پکارا اور ان سے فرمایا کہ میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو یہ سوئے ہوئے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے اور ہم کھل کر بات کریں گے۔
تو انہوں نے فوراً بتا دیا میں جاگ رہا ہوں تاکہ تمہارا عیب مجھ پہ ظاہر نہ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا عزیز الحسن رحمہ اللہ، ان کے سفر کا واقعہ ہے، دو آدمی آپس میں انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے، انگریزی زبان میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بتا دیا کہ میں انگریزی سمجھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انگریزی میں آپس میں کوئی چھپی ہوئی بات ظاہر کر دو، یہ سمجھو یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ اس کو انگریزی کا کیا پتا۔ بتا دیا میں انگریزی سمجھتا ہوں تاکہ ان کا عیب مجھ پہ ظاہر نہ ہو۔ یعنی یہ تو وہ دو صورتیں ہیں، یہ دو واقعات جو میں نے ذکر کی، یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ دوسرے کا عیب اس کے چاہنے کے بغیر اس پر ظاہر ہو، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ چھ جائے کہ کوئی آدمی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے۔ ولا تجسسوا، کسی کے جاسوسی مت کرو، اس کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے مت جاؤ۔ اور پھر اس سے کئی گناہ اس ایک گناہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا عیب معلوم ہو گیا، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، غیبت بھی ہو جائے گی۔ اور کسی کا چھوٹا سا عیب معلوم ہوا، اس کو بڑا چڑھا کر پیش کریں گے تو بہتان بھی ہو جائے گا، بہتان کا گناہ بھی ہو جائے گا۔ غیبت کا گناہ، بہتان کا گناہ، جاسوسی کا گناہ۔ لیکن اگر کوئی ذمہ دار ہے، ذمہ دار مسئول باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی اصلاح کا، اپنی اولاد کو عیبوں سے، بیماری، گناہوں سے بچانے کا ذمہ دار ہے، تو باپ کے لیے اجازت ہے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھے۔ آج یہ جاسوسی تو ہم میں سے کوئی نہیں کرتا، جس کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ باپ ذمہ دار ہے، وہ اپنے اولاد کی جاسوسی کر سکتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی مجلس لگی ہوئی ہے، کس کے ساتھ دوستی ہے، وہ کر سکتا ہے اس کی جاسوسی۔ وہ ہم نہیں کر رہے، اور دوسرے مسلمانوں جن کی ذمہ داری ہم پہ نہیں، اس کی جاسوسی بھی لگے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میں کوئی عیب دیکھ لیتے اور اس کی اصلاح کرنا آپ چاہتے تو اس کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، بلکہ منبر پر یوں فرماتے تھے، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا ایسا کرتے ہیں، تاکہ جس کے اندر وہ عیب ہے وہ رسوا نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز تھا۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کا کوئی سربراہ اور ذمہ دار ہے اور وہ اس ادارے کے افراد، ملازمین، ان کی جاسوسی کرتا ہے کہ کوئی چوری تو نہیں کرتا، کوئی جھگڑا تو نہیں کر رہا، کوئی غلط مجلس تو نہیں لگا رہا، ایسی صورتوں میں اجازت ہے۔ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، اصلاح کرے۔ اصلاح کی نیت سے وہ جاسوسی کر سکتا ہے تاکہ اس کو، ان کو گناہوں سے روکے، ان کو بے حیائی سے روکے، اس مقصد کے لیے جاسوسی کر سکتا ہے۔ تذلیل کے لیے جاسوسی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس سے عام اجازت لے لے، تذلیل، دوسروں کی تذلیل کے لیے جاسوسی کا اختیار اپنے پاس رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے، اور کیوں؟ اس لیے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی رعیت کا خیال رکھے، کوئی بیمار ہے اس کا خیال رکھے، کوئی محتاج ہے اس کی مدد کرے، کوئی برائی میں لگا ہوا ہے اس کو برائی سے روکے۔
رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے. ایک گھر سے گانے کی آواز سنی, اندر چلے گئے. شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی اور گانا چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے, یہ تو کیا فسق کر رہے ہو. ان میں سے جو بڑا آدمی تھا وہ کہنے لگا حضرت عمر سے کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا اور آپ بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہوئے. ایک گناہ اور جاسوسی کی, دوسرا گناہ, اور ہم پہ الزام لگایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہوئے اور ان واپس چلے گئے اور اتنا فرمایا کہ اگر یہاں میں صفائی بیان کروں تو اپنا دفاع لازم آئے گا. میں اپنا دفاع نہیں کرتا, اپنی صفائی نہیں کرتا. واپس چلے گئے اور صبح اس شخص کو بلایا اور اس کو سمجھایا کہ میری ذمہ داری ہے, مجھے اللہ نے ذمہ دار مقرر کیا. کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جب واپس چلے گئے میں نے بھی توبہ کر دی, شراب اور گانے سے توبہ کر دی. تو جو ذمہ دار ہے اس کے لیے جائز ہے, باپ کے لیے جائز ہے, ادارے کے سربراہ کے لیے جائز ہے, لیکن جو ذمہ دار نہیں اس کے لیے کسی کی جاسوسی اور کسی کے عیب کے پیچھے لگا رہنا حرام ہے. اور اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو. اگر دشمنوں کے حالات معلوم کرنے ہیں, کفار کے حالات معلوم کرنے ہیں, ان کے لیے جاسوس بھیجنا جائز ہے. کہ دشمن کیا کر رہا ہے, مقابلے کی تیاری کر رہا ہے یا خاموش بیٹھا ہوا ہے. آج ہم مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ عادت بن چکی ہے کہ اگر کہا جائے یہ صورت جائز ہے تو ہم اس کے لیے بہت ساری صورتیں جائز قرار دے دیتے ہیں. اگر کہا جائے نا کہ باپ جاسوسی کرے اولاد کی تو جائز ہے, تو بس لوگ سمجھتے ہیں جائز ہے, اس کی بھی جاسوسی جائز ہے اور اس کی بھی جاسوسی جائز ہے. حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جس کی جاسوسی کی اگر توبہ بھی کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس سے معافی نہ لے, اس سے معافی نہ مانگے, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد میں سے ہے اور کبیرہ گناہ ہے. تو اصلاح معاشرہ اگر ہو جائے, معاشرہ درست ہو جائے, اور یاد رکھیں معاشرہ ڈنڈے سے درست نہیں ہوتا, پولیس اور فوج کی طاقت سے درست نہیں ہوتا, ایمان سے, اعمال سے, اخلاق سے معاشرہ درست ہوتا ہے. اور یہ 7 گناہ جو اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمائے اور اپنے بندوں کو منع فرمایا, اگر ان 7 گناہوں سے بچ جائیں تو معاشرہ ایسا بنے گا جیسے مدینے کا معاشرہ تھا. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. ایک بات تو مسجد کی بات چل رہی ہے, مدینہ مسجد کی. ابھی تک جو جج نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا, اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ ہندو برادری کا وفد آیا مدینہ مسجد, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, اور ہندو کہنے لگے مسلمانوں سے آپ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم پہرا دیں گے. یہ ہمارے اس جج کے لیے, اس چیف جسٹس کے لیے شرم کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے. ہندو کہتا ہے ہم مسجد بچائیں گے, اور جج کہتا ہے نہیں میں مسجد گراؤں گا. مسلمان جج اندر سے یہ قادیانیوں کی سازش ہے, خطرناک سازش ہے. کیوں؟ اگر یہ مسجد گر گئی نا تو پھر صرف کراچی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں گریں گی.
کس نے یہ زمین مسجد کی خریدی ہے؟ مسجد سرکاری زمین پہ مسجد بنائی کس نے خریدی ہے؟ بہت کم ایسے ہوں گے جو خریدنے والے ہیں، اور پورے ملک میں ہزاروں مسجدیں پھر گریں گے۔ یہ خطرناک فیصلہ ہے جج کا۔ بات یہ ہے کہ جج ریٹائر ہونے والا ہے اور یہ اپنے لیے جزیرہ یا کوئی گھر تلاش کرے گا یورپ میں، جیسے ہمارے ججوں کا یہی طریقہ ہے، ہمارے آرمی چیفوں کا یہی طریقہ ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد یورپ میں چلے جاتے ہیں، کوئی بلڈنگ خرید لیتا ہے، کوئی کارخانہ بنا لیتا ہے، کوئی جزیرہ بنا لیتا ہے۔ کتنے آرمی چیف ریٹائر ہوئے، ان میں سے کون پاکستان میں ہے؟ سب وہی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یہ ان کی محبت ہے، سب وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور جج جو ریٹائر ہو جائے وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یورپ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے یہود اور نصارہ کو۔ پہلے ایک جج تھا ثاقب نثار، وہ جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوا تو گستاخ رسول آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا تاکہ وہاں یورپ میں اس کو جگہ ملے، اور اب یہ ریٹائر ہونے والے مسجد کو گرانے کا حکم دیا تاکہ اس کو بھی وہاں جگہ ملے۔ عجیب بات ہے، ہندو کہتے ہیں ہم مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جج تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تو کہتا ہے میں گراتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ایک پٹھان بھائی جو ہے وہ کہتا ہے 50 کروڑ روپے میں دوں گا مسجد کو مت گراؤ، 50 کروڑ روپے میں دوں گا مسجد کو مت گراؤ۔ یہ ہمارا چیف جسٹس تو اس بھائی کے پیروں کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس کا اتنا بڑا جذبہ ہے، چاہے وہ دے سکتا یا نہیں دے سکتا، لیکن جذبہ تو اپنا بتا دیا۔ یہ بھی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے مسلمان بھائی مری میں برفانی طوفان میں 20، 25، 30 تک یا اس سے بھی زیادہ جاں بحق ہوئے، اور اس میں حکومت کی، اداروں کی بدترین غفلت سے یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ ساری رات برف میں پھنسے رہے، کسی نے ان کی خبر نہیں لی۔ صبح 8 بجے کے بعد جب دن شروع ہوا پھر وہ خبر لینے کے لیے چلے گئے۔ یہ بڑی حکومت اور اداروں کی غفلت سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور افسوس کا مقام ہے۔ ایک وزیر جو چیختا پھرتا ہے کہ جب ایک آدمی قتل ہو جائے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اب 30 آدمی مر گئے، اللہ کا عرش نہیں ہلا ان کے نزدیک۔ اور ایک وفاقی وزیر اس حادثہ سے پہلے کہتا تھا کہ مری میں 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اس حکومت سے خوش ہیں، 1 لاکھ گاڑیاں چلی گئی، اور اسی رات حادثہ ہوا۔ اور انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4000 گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت ہے، اور وہ 1 لاکھ گاڑیاں وہاں داخل کر چکا تھا۔ اور ایک وزیر کہتا ہے کہ وہاں ہم امداد کے لیے کیسے جاتے، 10 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، جبکہ موسمیات والے کہتے ہیں 1.5 سے 2 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، اور وزیر کہتا ہے 10 فٹ برف پڑی ہوئی تھی۔ اور ہماری نمبر 1 فوج، ترقی یافتہ فوج، وہ بیلچے لے کر جو ہے نا سڑکیں صاف کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں برف صاف کر رہے ہیں اور اعلیٰ قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، اور یہاں یہ بیلچے لے کر دیہاتیوں کی طرف برف صاف کر رہے ہیں۔ تو اس کو غفلت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ انسان کی جان چلی جاتی ہے، کوئی خبر ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔